میں جناب عرض کرنا ہے خاص گل، علماء بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میں اب یہ بات جو اب کر رہا ہوں یہ اسی وقت کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اب سماعت شباب پر پہنچ چکی ہے، مجمع سن رہا ہے، نئی نسل کے لوگ بھی کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی کھڑے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ کوئی سارے گولڈن شریف کے مرید نہیں بیٹھے، یہ دعوت عام دے رہا ہوں۔ مفتی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جناب جو بیعت ہونا چاہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جس کو میرا خطاب پسند آیا، کوئی فکرہ پسند آیا، وہ اب مجھے اپنا پیر سمجھے اور اپنے آپ کو مرید سمجھے، سمجھ آئی؟ بس میں اس پیری مریدی کا قائل ہوں، جو پیغام میں قرآن کے حوالے سے دے رہا ہوں میں اسی کو پیر سمجھتا ہوں، جو اس انداز سے اپنے سامعین کو اللہ اور رسول کے احکام سے باخبر کرے اور آگاہ کرے اور بتائے اور سمجھائے، ورنہ پیری دکانداری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آئی؟ اب جناب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تاکہ نا ہر طبقہ، یہ دونوں طبقے، ہمارا طبقہ پیروں کا اور علماء کا طبقہ غور کرے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے احتساب کرنا ہے، اگر اپنی ذات کا تو ٹھیک، ورنہ اس کی ذات کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور جواب کے لیے تیار رہیں۔ اس پر نہ آپ بیٹھیں کہ جناب ہم نے ان کو وسیلہ بنا لیا ہے، بس انشاءاللہ یہ اساں تار چھوڑ سونا۔ بھی گل میں تساں دس چھوڑا کہ یہ وسیلے جڑے تساں بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ بڑا سوکھا کام ہے، بس جناب وسیلہ بنایا تھے جو مرضی یہ کیتا، حالانکہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ نے فرمایا وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تے تساں وچوں جس نیک کام کیتے، اے نبی نی بیویو تساں وچوں جس نیک کام کیتے، نوتہا اجرہا مرتین وآتدنا لہا رزقا کریما، اساں سی رزق کریم اعلیٰ رزق عطا فرماساں، اساں ڈبل ثواب دے ساں، تسی عملہ تو بغیر صرف وسیلہ کن کے طرف ایسو، پھر مطلب ہے تسی چنگے رہے ہو نا، ازواج مطہرات اللہ میں مکلف بڑھائی رکھے کہ تسی نیک کی کام کرو، نیک کام کرو، تے تساں واسطے فرمایا تسی جو مرضی پہ کرو، پیر نپ کے تساں کہنے ویسا، غور تک کرو، کوئی قرآن دا بھی دیکھو، غور کرو، اور فرقہ بندیاں چھوڑو، دیوبندیت کو چھوڑو، بریلویت کو چھوڑو، وہ دور لاؤ، وہ ذیل لاؤ جو کملی والے کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، اس میں جا کر سوچو قرآن کو، ان فرقوں میں پھنس کر نہ سوچو، میں آپ تمام فرقوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں، ہر خطاب میں کہتا ہوں، پامیں کسی کا چپن تے پامیں کوئی چنگیاں لگن، میں قرآن پڑھ رہا اور دس رہا جو سمجھ اللہ ماں دیتی ہے، میں پیش کرنا، تسی آنے ہو جناب کے ایک گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اور تسی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ تسی جناب وسیلہ کہنے کیا ہو، اصل لوگ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیخ کامل ہے، پیر اپنا پکڑو، حالانکہ وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہے، تعمل صالحا، پھر آیت میں پیش کر رہے ہیں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، مولوی صاحب قرآن پڑھ رہا ہوں میں، تو تعمل صالحاً اگر یہ نہیں ہے تو پھر ازواج مطہرات کو اللہ نے کیوں تاکید کی عمل صالح کی؟ مراد ہے کہ پھر اگر اتھے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تسی بھی نیکیاں کر سو کہ تاں بخشانے، نہیں تے عذابہ سے تیار رہو، تے پھر تسی بھائی چنگے رہے، پیر پکڑیا،
تے پیر پاویں کچھ آنا ہے کہ نہیں، ان پڑھ پیر، سکا پیر، قرآن دی آیت نہیں پڑھ سکتا، مفہوم نہیں بیان کر سکتا، بول نہیں سکتا، دس نہیں سکتا، انہاں پیرانو پکڑو جڑا کوئی توانو تعلیم دے وے اس نو پیر بناؤ، ورنہ ہے جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے قرآن مجید دیاں کہ پھر لٹ رہے ساری عمر لٹی دے رہو، اپنی حماقت دے نظرانے پیش کرتے رہو، جیبا خالی کرتے رہو، انہاں نو کیے او عیاشی کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو انہوں کون پوچھتا ہے؟ پیر میرے نشان زندہ سمجھ آئی؟ انہاں پیرانو پکڑو جڑا تواڈا ہاتھ پکڑے، ہاتھ تا سارے پکڑ دیں، جڑا تواڈا ذہن پکڑ گئے تو انہوں دلدل میں چکڑے چو اٹھاوے، نپ کے اٹھاوے کہ صدہ ہو، اے دینی سمجھ آئی؟ تے اکھے جناب او وسیلہ اتھے وسیلے تو مراد نیک عمل اچھے عمل کرو، اللہ دار کوئی ذریعہ بناؤ اچھے عملہ دا، جس طرح تعمل صالحاً قرآن میں چاہے ہر جگہ عمل صالح دی تلقین فرمائی۔ اچھا چلو جی میں ایک من جانا، میں من میں جناب جڑے مولوی آنے وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تو مراد پیر کامل ہے، پیر پکڑو، بھئی ہر بندے تو ضروری ہے پیر پکڑے۔ آؤ جناب پھر قرآن دے سامنے تو آڈے اس گل نو پیش کر دیا، فیصلہ قرآن کرے گا، فیصلہ ان قرآن کرے گا، میں نہیں کرے گا نہ تو کرے گا، فیصلہ قرآن کرے گا کہ تیرا یہ معنی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ آ پڑھ سورہ بنی اسرائیل فرماندہ ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے میرے محبوب، اے جڑے عزیرہ پوجنے آلے نا، جڑے آنے اللہ دا پتر ہے، تے عیسیٰ نو پوجنے آلے جڑے آنے آئے بھی اللہ دا پتر ہے، تے باپ دیاں ساریاں صفتاں اولاد چوندیاں، انہاں وچ بھی اللہ دیاں صفتاں ساریاں، انہاں فرما انہاں پکارو، انہاں دی عبادت کرو، ٹھیک ہے، لیکن گالے نے فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو ساں کوئی تکلیف ہو پہ ونجے تے نہ عیسیٰ دور کر سکنا ہے تے نہ عزیر دور کر سکنا ہے، فلا تعویلہ تے نہ بدل سکتا ہے کسی کیفیت کو، اے جس نے تسی کہندے جی تقدیر فلانے بدل دیتی، فرمایا میری مرضی نہیں، بدلنے والا میں وہاں، مقلب القلوب میں وہاں، متصرف فی الوجود میں وہاں، کائنات پر تصرف میرا ہے، کائنات کا خالق میں ہوں۔ تسی نہ پکارو، انہاں نہیں باتاں کرو، عیسیٰ نہیں ہوئی تے عزیر نہیں ہوئی، لیکن تکلیف آسی نے تے ذرا آکھو میری تکلیف دور کرو، عیسیٰ بھی ہاتھ بن سینا میں نہیں کر سکتا، تے تسی آکھو جناب او جڑی ہے اوہی الموتى بِإِذْنِ اللہ، او جڑی آیتان تے مردہ میں زندہ کر چھوڑ سا تے کرنے عیسیٰ علیہ السلام تے کوڑیاں تے ہاتھ پھیرنے تے ٹھیک ہو بننے، او عیسیٰ علیہ السلام نی ذاتی کمال نہیں تھی، وہ ذاتی کمال نہیں تھی، وہ تو اللہ نے ان منکروں کے سامنے اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو معجزہ عطا فرمایا، اور اس کو کہا کہ اگر یہ تمہیں عیسیٰ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ میں اگر ٹھوکر مار دوں گا تو میری ٹھوکر میں حیات ہے، مردہ زندہ ہو جائے گا، مادر ذات اندھے کو آنکھیں دوں گا، بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اذن اللہ لگا ہوا ہے، قرآن میں لگا ہوا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے یہ کروں گا تو اللہ کے اذن سے کروں گا، تو ثابت ہوا کہ نبیوں اور ان لوگوں کے جو معجزات ہیں اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، تو ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ یہاں جو ہو رہی ہے کہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ نہ یہ تکلیف دور کر سکتے ہیں اگر ذاتی طور پر مجھے ہٹا کر عیسیٰ کہے نا کہ آؤ میں تجھے ٹھیک کرنا، پھر عیسیٰ آج ذرا کر کے دسے ماں، یہ اس کی نفی ہے۔
جو مستقل متصرف سمجھتے ہیں ان کو، تو جو عطائی سمجھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہی عیسیٰ ہے جو مردوں پر ہاتھ پھیرے تو مردے زندے ہو جاتے ہیں جی، اور جو کوڑے اور ابرص پر ہاتھ پھیرے تو وہ شفا یاب ہو جائیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے گھروں میں جو کچھ چھپایا ہوا ہے تم نے وہ غیب کی باتیں بھی بتائے گا، یہ وہی عیسیٰ ہے۔ تو یہ جب اللہ کی طرف نسبت ہو جائے تو یہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ اور نفی کس کی ہو رہی ہے کہ جو مستقل ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ دے سکتے ہیں چاہے اللہ چاہے یا نہ چاہے، اس کی نفی ہے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اور تک کی اگلی آیت، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اے جنہ تسی وسیلے بنا کے پھرنے پہ ہو نا، عزیر تے عیسیٰ اے آپ اللہ دے نال نیڑے ہونے واسطے وسیلہ ٹھونڈ رہے ہیں، کیڑا عمل کران جی اسی اللہ دے نیڑے ہو گئیاں، تو سائنہ وسیلہ بنایا ہے۔ اے اگے اپنی سوچ اچ لگے کہ اسی کیڑا عمل کرا کہ مالک دے نیڑے ہو گئیاں۔ تو غور کرو امت محمدیہ، غور کر رہے ہو کہ تھک گئے ہو، اوہ سنیو، اور تساں اپنی قوم دے محسنین نال او سلوک کیتا ہے کہ کافر بھی نہیں کرتا۔ تسی مرنے تو بعد کانفرنساں کرنے والی قوم ہو، جینے ہو تسی جتیاں مارتے ہو، اپنے محسنوں پچھے بے کے لکھ لکھ بکواس کرتے ہو، ایب جوئی کرتے ہو، اس وچ ہے تسی ایبا تو پاک ہو، اپنے گریبانہ جموں پاؤ کہ تسی کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریک الرشید، نعرہ سے علوم مہرت نشان۔ سنو تو مطلب کیا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو پوجتے ہو ان سے ان کو پوچھو، تو وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں اعمال کا، ہے جی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ سا بخشی، ویخافون عذابہ، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تسی آگو جنہیں جی تھے تو مراد بت ہے، تو بت ڈرنے ہونے اللہ کو یہ بندیاں اللہ بیان ہے، وہ ظاہرہ تو عیسیٰ نے مدد ہے بیان ہے، بت اللہ کو ڈرنے ہونے تھے، بت امیدہ رکھنے ہونے۔ ہوش کرو تے اے وسیلہ مطلب ہے کہ او وسیلہ ہون جڑے آنے جی پیر مراد ہون وسیلے تو قرآن نے جڑا ہے تے پیغمبر جڑے ہتھے لفظ وسیلہ آیا ہے الہ ربہم الوسیلۃ یبتغون الہ ربہم الوسیلۃ، کہ وہ عزیر اور عیسیٰ اپنے رب کی طرف پہنچنے قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ کیا اپنے دور کے کوئی پیر صاحب تلاش کرتے رہے؟ بولو اتنی عقل کوئی نہیں، میں نے گل تو مزہ نہیں آیا تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اگر وسیلے تو مراد پیر صاحب ہونا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تے عزیر علیہ السلام اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے بھی پیران نے محتاج ہے، نبی ہو کے بھی؟ پھر نبی دا مقام ہوتے ہے یا پیران دا ہوتے ہیں؟ میں عقیدہ دے رہا ہوں اس قوم کو، اس نشست کو، اور اس حوالے سے یہ پیغام جہاں جہاں تک جائے گا، اے زدنیاں پٹیاں کھولو، گندگی دور کرو،
اپنی اپنی ڈگڈگیاں بجانیاں چھوڑو کدو تک کھاسو پکھے ہو سمجھ آئی وسیلہ ہیں جی اللہم رب حاضر تابر تامت وصلاة قائمت آت محمدن الوسیلتا اللہ اتھے تک ہو آپ نماز تو بہت پڑھنے حضور خود فرمائے تھے اے اللہ اس نے کہے میں نہ کچھ ہے مولوی صاحب بیٹھے مفتی صاحب بیٹھے اور کوئی عالم بیٹھے ہوتے پگم ساریاں بت گئی ہیں جتنی پگم بتیاں نے میں پوچھا کہ میں نہ آنا خالی رنگ روپ بنایا ہے تے مطلب کہ اے جڑے تسی دعا تو بات پڑھنے ہو اگر اے مراد وسیلہ ہے پیر صاحب تے کہ میں نے کہ اس پھر حضور فرمایا ہے کہ اے اللہ دے محمدہ وسیلہ یعنی پیر کوئی دے محمدہ آتے محمدن الوسیلہ والفضیلہ اگر وسیلہ تو مراد پیر کامل ہے تو پھر دعا حضور فرمائیے کہ میری امت دے پیر میں نو عطا کرن یا اللہ میں نو کسی پیر دا دور دے وے ہیں معاذ اللہ ایک کو معنی سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے اے وسیلہ ایک مقام جنت وچ اے وسیلہ تو مراد ہو اے جنت ایک جگہ دا نام ہے وسیلہ محمد نو وسیلہ دا مقام عطا فرما والفضیلتا والدرجت الرفیعتا اچھا درجہ عطا فرما وبعثو مقام محمودہ اور مقام محمود تے مبعوث فرما سمجھ آئی اے پیران دا مطلع صاف ہویا نا کیتا نا میں کہ کوئی مراد نہیں جناب کہ اے تسی ضرور پیر پکڑو پاویں نصیر الدین ہوئے تو پاویں کوئی دور ہوئے کوئی ضروری نہیں لیکن اس گمراہی کے دور میں جبکہ مختلف عقائد کے لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں حق اور باطل کا پتہ نہیں چل رہا اس میں اگر کوئی آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بولنے والا پیر شیخ مل جائے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اہل سنت والجماعت جو متقدمین ہیں اسلاف ہیں ان سے ملتا جلتا ہو اس سے اگر آپ نسبت قائم کر لیں آپ تو ہاتھ رکھنے نہ کہ مراد ہونی ہے کہ جناب جو تو اڈا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے اے مطلب ہے پیری مریدی آج کل دی یہی ہے وہ زود و تقوی نہیں ہو سکتا مریدہ کو لوں کون پیر بھی اتنے متقی نہیں رہتے مرید کتھے رہ گئے سمجھ آئی ہون پیر دے ہاتھ دے ہو تے مطلب ہے کہ سرکار جڑا تو اڈا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے تے چنگا پیر آہا دردہ کے رہانت ماراز ما زمانے جامی آہنا ہے مولانا جامی شرع جامی دا مصنف مولوی پڑھانے والا جامی مولوی ساز جامی ہے جی منصوبات تے مجرورات تے مرفوعات لکھنے والا جامی وہ کہندہ ہے کہ دردہ کے رہانت ماراز ما زمانے آئے افسوس آئے ہو ویلا کوئی آویا کہ اساں اپنی اینا تکلیفہ میں جسے جیسی بڑے ہیں ہر ویلے اوکھے سوڑے ہوئے ہیں اس جال کو لو اساں چھڑا دے گیا کچھ دیر واسطے اپنے چنگل جڑے پھسے ہیں اسی آئے کوئی ہویا جڑا اساں کڈیا کون روشن ضمیر پیرے یا خوب رو جوانے یا کوئی روشن ضمیر پیر میں لیا یا کوئی سونا چہرے والا جوان میں لیا
تو یا کوئی سونا جوان ملیا حسن مجتبیٰ دے جلویاں والا سمجھ آئی؟ یاد رکھو کوئی مسلک بھی ہے میرے تے اطلاعات کرتے رہتے میں کدے پرواہ نہیں کی تھی جو مرضی میں نے کہو عاشق اس بت کے ہوئے کفر کو ایمان سمجھے اس میں کافر کو ہی سمجھے کہ مسلمان سمجھے مولویاں نے فتویاں کو میں نے ڈرنا جو مرضی نے آکھو تو ہڈی عادت ہی یہ پیچھے لگے دے رہنے ہو تو ہڈا کام کی تسی یہ پیچھے لگنا چھوڑ دے ہو تے اللہ والے نہ ہو جاؤ فلاں میں اس میں یہ قباحت ہے اس میں یہ قباحت ہے ساری عمر قباحت ہی کٹ دے رہے اپنی قباحت تو ہڈے کو نہیں نکل سکی کسی مولوی دی قبر تک کی نے داتا علی اجویری بھی مولوی ہے یا پہلے پھر پیر بنیا تو قبر سامنے آ گئی جعلی پیر نہیں اصلی پیر ہے 1000 سال گزر گیا پیچھے بندہ اولاد نہیں چھوڑی ایک کچھڑ معجوب چھوڑی 1000 سال ہو گئے دنیا دوڑ رہی ہے بندہ کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں اتھے بندہ ہے وہ کدھر گیا اسی اس نے آثار دیکھن آیا اسی اس نے نقشے قدم دیکھنے آیا وہ کدھر گیا علی اجویری جڑا اجویر تو آیا سی جڑا 36 سال فٹ پاتھ تے بے کے درس دیتا کسی مولوی صاحب دی قبر بڑی مشکل ہے جس مولوی دی نشان کوئی قبر 4 بندے فیتے پڑسن وہ کوئی با خدا ہو سی وہ صرف مولوی نہیں ہو لگا وہ کوئی دل والا مولوی ہو سی تے اکثریت ہی نہیں جس طرح میں کہہ رہے ہیں پیر بھی تے مولوی بھی سوچو انہوں پرکھو ٹٹولو جس طرح برتن جاندے ہو نا ٹٹول دے ہو ایک ٹن ٹن کر دے کہ نہیں تے جڑے سے چیر پیا ہوئے اور ٹھک ٹھک کرتا ہے جس طرح بیٹھا ہے گلا بیٹھا ہے وہ کھوٹا ہے جس دا گلا بیٹھا ہے جڑا گنگا ہے بول نہیں سکتا وہ بولے تا جو اس کو گجاوے تے بولے سب پڑھو سبحان اللہ سمجھ آئی؟ ہاں ایسی گل نہیں تے او بجاؤ ٹھوکو بجاؤ پھر چانچو پرکو تولو 100 باری سوچو ویکھو دل نو پسند آوے تے پیر بناؤ پیر نہیں بنا سکتے ہو تے اس دے نال تعلق رکھو اس نال باؤ اس دی گل سنو باؤدین زکریہ حضرت باؤدین نقشبندہ میں ارشاد تو یہی خطابہ دسے فرمایا 3 ولایت دیاں نشانیاں ولایت دیاں 3 نشانیاں میں کتاب دینا ہوں میں 3 شعر میں پیش کرتا ہوں وقت نہیں ورنہ میں پیش کرائیں ایک ولی ولایت دی نشانی دا سکتا ہے نا نہ تو ولی نہ میں ولی اور دستے میرا شیخ بڑا ولی ہے وہ تو بڑا ولی ہے جڑا آپ دی شیخ دی ولایت نو سمجھ گیا کیونکہ ولی دی ولایت سمجھنے سے پہلے خود بندے نو ولی ہونا چاہیے ولی دی ولایت کو سمجھنے کے لیے خود ولی ہونا چاہیے تے جڑا تو پیر دی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا پیر ولی ہے تو خود ولی ہے تے پھر تو پیر پکڑنے دی لوڑ کیڑی ہے کار ہی بیٹھا رہے میں ایویں نہ ولایتاں نہیں ماریا کر تو اس میدان کسی بھی کدے نہیں کی تھی ٹوٹنا تو بڑی گل ہے اس میدان دی کسی بھی کی نہیں کی تھی ولایت دے درجے دس رہے اے جی انہاں دے وچ اے ولایت انہاں دے وچ اے ولایت اے دودھ دا پانی بنا چھوڑ دے تے پانی دودھ نو پانی بنا چھوڑ دے یہ عام ولایت ہے آج کل دودھ اتنا پانی پاندے دودھ پانی بن جاتا ہے تے وہ سارے ولی اللہ
مینو اے سمندری بھی جات شاید کوئی راتی دودھ خالص مل جائے تو مینو پتہ نہیں کہ دودھ خالص نہیں ملتا. اے جتنے دودھی اکثریت اللہ ماشاءاللہ کوئی بچیا ہوئے اتنا دودھ پاندے نہیں. وہ ایک دو دن پوچھے رہے کہ آج یار بہت پتلا دودھ آندے نے. اس آ کہا سر میری ماں آج پانی گیا تو پی گئی. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ تے اے پھر دودھ چنگے پلے دودھ نو پانی بنا دے پھر اے ولی. اے معیار نہ رکھو جڑا اس میدان دا شاہ سوار ہے اس دے پوچھو. حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ گلے سر حلقہ فرماتے ہیں 3 نشانیاں جس ویلے تم اس دے چہرے نو ویکھے پہلے تے دوبارہ ویکھنے دی آرزو پیدا ہوئے. یہ پہلی نشانی. دوئی نشانی او گل کرے تے اس دی گل تیرے دل وچ لہندی جاوے. تری نشانی اس دی خلوت تے جلوت تے فرق نہ ہوئے. جڑا باہر ہوئے وہی اندر ہی ہوئے. شیخ حضرت بہاؤالدین نقشبند دی میں گل کر رہا ہوں.